حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ بزرگان محترم اور معلمات و طالبات و پردہ نشین خواتین، ماشاءاللہ اب تک حضرت مولانا مجیب الدین صاحب اور کبھی آپ نے خطاب سنا، اور حضرت مولانا سید احمد بمیز ندوی صاحب کا بھی خطاب آپ نے سنا اور درس سنا ہے، اور مزید اس کے بعد اور علماء کرام سے بھی آپ کو سننا ہے، اور مولانا احمد عبید الرحمن ندوی صاحب بھی تشریف لائے ہیں۔ آپ نہ صرف بیداری میں بلکہ خواب میں بھی آتے ہیں۔ رات میں نے خواب میں دیکھا مولانا تقی عثمانی صاحب کی مجلس میں ہم ہیں، میں بھی ہوں، اور آپ بھی تشریف فرمائے، اور مفتی غیاث الدین صاحب بھی ہیں، اور حضرت بہت لمبی طویل گفتگو کر رہے ہیں، تو پتہ نہیں اس کی کیا تعبیر ہے۔ اللہ تعالی ہم کو علم سے جوڑے، علماء سے ہم سب کو جوڑے رکھے۔ دیکھیے، اہل علم سے ہم جڑے رہیں۔ علم آدمی کا کبھی ختم نہیں ہوتا، علم تو مہد سے لحد تک ہے، اور ہمارے پاس جتنا علم ہے ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم بہت بڑے علم والے ہیں، نہیں ہیں، بلکہ ہمارا علم بہت ہی تھوڑا، بہت تھوڑا۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، علم دینے والے نے خود کہہ دیا ہے، جو علم تم کو دیا گیا ہے وہ تھوڑا ہے، تھوڑا۔ قرآن مجید میں آپ سورہ کہف پڑھیں، یہاں طالبات بھی موجود ہیں، آپ تفسیر بھی پڑھتی ہیں، میں آپ کو تھوڑا سا اشارہ کر کے مختصر انداز میں 5-7 منٹ 10 منٹ میں اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ طالبات بھی یہاں موجود ہیں، آپ جو علم حاصل کر رہی ہیں اور کریں گی، سارا علم حاصل کرنے کے باوجود بھی یہ مت سمجھیں کہ میں بہت بڑی عالمہ ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ خطاب کیا، سورہ کہف آپ پڑھیں گی یا پڑھ چکی ہیں، تو اس میں جو واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر کا واقعہ ہے، علمی سفر ہے، وہ اس سے بہت اسباق ملتے ہیں۔ میری ایک چھوٹی سی کتاب بھی ہے، حضرت موسیٰ کا علمی سفر، اور اس میں ہدایات بھی کچھ ہیں علم کے سلسلے میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ واعظ کیا، تو ایک صاحب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ دنیا میں بڑا عالم کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ہوں، چونکہ وہ وقت کے نبی تھے تو انہوں نے کہا، تو حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنا چاہتے کہ اللہ جانتا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہہ دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوا کہ اے موسیٰ، آپ نے کہا کہ میں ایک بڑا عالم ہوں، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بڑا عالم کون ہے، جائیے علم سیکھیے آپ۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا، اور انہوں نے ایک سفر کیا، اللہ کے ایک خاص بندے سے ان کی ایک ملاقات میں ایک طویل واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ سورہ کہف پڑھیں، ہم بھی پڑھیں۔ ہم اصل میں قرآن مجید نہیں پڑھتے، بڑا مسئلہ یہ ہے کہ امت کا 90% طبقہ قرآن مجید نہیں پڑھتا۔ جو 10% طبقہ پڑھتا ہے اس میں 2% طبقہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھتا ہے، باقی صرف 8% طبقہ تلاوت کرتا ہے۔ تو سمجھ کر تدبر کے ساتھ قرآن مجید ہم پڑھیں۔ سورہ کہف آپ پڑھیے، اس میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے بہت اسباق اس میں ملتے ہیں۔ مختصر یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی، اور پھر ان کا سفر ہوا، اور اس میں 3 واقعات پیش آئے۔ کشتی والا واقعہ پیش آیا، اور پھر دیوار والا واقعہ پیش آیا، اور بچے کو قتل کرنے کا واقعہ پیش آیا۔ یہاں پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کہ حضرت خضر سے ملاقات ہوئی، تو حضرت خضر نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ ہوں۔ تو پوچھا کہ موسیٰ بنی اسرائیل کی موسیٰ ہو؟ کہا کہ ہاں۔ تو حضرت خضر نے کہا کہ آپ کو میرے پاس علم حاصل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ خود جو ہے آپ کے پاس کتاب ہے، تورات ہے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بات بتائی کہ دیکھیے، جو اللہ نے علم مجھے دیا ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے، اور جو علم تمہارے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو اپنے ساتھ رکھا۔ ایک واقعہ وہاں یہ بھی پیش آیا کہ ایک چڑیا آئی سمندر میں، اپنی چونچ اس نے ڈال کر ایک قطرہ پانی اس میں سے نکالا۔ تو حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، ہمارے اور اللہ کے علم کی مثال اتنی ہی ہے،
کہ اللہ کا علم سمندر ہے، اور جو چڑیا نے اپنی چونچ میں جتنا ایک قطرہ پانی لیا وہ ہم سب کا علم ہے، میرا تمہارا اور سب کا علم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا علم اپنے بندوں کو دیا ہے وہ اپنے علم کہ اس کا جو سمندر ہے اس سمندر کا ایک قطرہ دیا ہے، اور وہ قطرہ تقسیم ہوا ہے ہم سب کے درمیان۔ تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا علم، اس لیے اس علم پر کبھی ہمیں غرور نہیں ہونا چاہیے۔ میں طالبات سے یہی کہتا ہوں کہ طالبات علم حاصل ضرور کریں، عالمہ بنیں، فاضلہ بنیں، مگر عالمہ فاضلہ بننے کے بعد اپنے خاندان میں اور اپنے معاشرے میں اس بات کا تعارف یہ مت کریں کہ آپ سب جاہل ہیں اور میں ہی عالمہ ہوں۔ یہ تاثر کبھی پیدا نہیں ہونا چاہیے آپ کی معاشرتی زندگی میں، بلکہ آپ کو ایک عام عورت کی طرح ان سب عورتوں میں اور پورے معاشرے اور رشتہ داریاں جتنی ہیں ان تمام خواتین میں اپنے آپ کو عاجزی کے ساتھ اور انکساری کے ساتھ ان سب میں ایک خادمہ بن کر زندگی گزارنا ہے۔ آپ اپنے اوپر ایک بھوت سوار کر جائیں گی کہ میں ایک عالمہ کی حیثیت سے کسی نئے گھر میں جا رہی ہوں، اور عالمہ ہی بن کر وہاں پر رہے گی اور پھر خادمہ نہیں بن پائیں گی، تو پھر یاد رکھیے کہ آپ اس خاندان میں محبتیں نہیں پا سکیں گی۔ ایک دوسرے کی محبت اور ایک دوسرے کا احترام اور ایک دوسرے کی عزت، یہ بہت اہم ترین چیزیں ہوتی ہیں زندگی میں۔ سب سے بڑی چیز یہ کہ ہم اس علم کے ساتھ محبت کو پروان چڑھائیں، اور اس علم کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ عزت اور احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے زندگی گزاریں۔ علم جو آپ حاصل کر رہی ہیں ماشاءاللہ بہت بہترین اور سنہری موقع آپ کو ملا ہے ماشاءاللہ سے۔ ایک عرصے سے مولانا حبیب الرحمن السامی صاحب اس علاقے کے اندر صرف ایک چار دیواری کے اندر انہوں نے ایک مدرسہ قائم کر کے لوگوں سے کٹ کر ایک مدرسہ قائم نہیں کیا، بلکہ یہاں پر پورے اس علاقے کے اندر کشن باغ کے اندر انہوں نے عوام کے ساتھ جڑ کر عوام کے کیا حالات ہیں وہ کام بھی آپ کرتے ہیں، رفاعی اعتبار سے بھی اور پھر علمی اعتبار سے بھی مدرسے کا بھی کام ہے، اور پھر عورتوں کے حالات کیا ہیں، ان تک کیسے دین پہنچے، ان کی تربیت کیسی ہو، جیسا کہ حضرت مولانا سید احمد ممید ندوی صاحب نے بھی فرمایا، یہ بہت اہم ترین کام ہے، اور ایسے ادارے کا تعاون عوام کو کرنا چاہیے، اور خود جو طالبات ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ اپنے ادارے کی ترقی کے سلسلے میں ہر اعتبار سے سوچیں، اور جو علم آپ حاصل کر رہی ہیں پابندی کے ساتھ علم حاصل کریں، ادب اور احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس علم کی عظمت کو اپنے سینے میں محفوظ رکھتے ہوئے علم حاصل کریں۔ بہت باتیں ظاہر باتیں کہ ایسے موقع پر کہی جاتی ہیں، لیکن یہ کہ یہ موقع نہیں ہے، چونکہ ہمارے درمیان میں حضرت مولانا احمد عبید الرحمن ندوی صاحب یہاں موجود ہیں، ہمارے شہر کے بلکہ پوری ہماری ریاست کے ایک بزرگ عالم دین ہیں، اور الحمدللہ کافی تجربات سے آپ گزرے ہوئے ہیں، اور مدارس کی لائن سے آپ کا ایک اچھا خاصا تجربہ ہے، میری نگاہ میں آپ کی عظمت ہے، اور الحمدللہ میں جانتا ہوں کہ آپ کو کتنا تجربہ اس میدان میں ہے، تو ہم ان کے تجربات سے ہمیں مستفید ہونا چاہیے۔ طالبات بھی غور سے سنیں، جو احباب یہاں پر تشریف لائیں میں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ سنیں، اس کے بعد انشاءاللہ حضرت مولانا عبدالقوی صاحب کا درس بھی ہوگا، اس کو بھی سنیں، جو باتیں ہم سنیں اپنی زندگی میں اس کو لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدرسے کو ترقی عطا فرمائے، اور میں حضرت مولانا حبیب الرحمن السامی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جس جدت کے ساتھ، جس محنت کے ساتھ اور جس جذبے کے ساتھ اس ادارے کی ترقی کے لیے کوششیں کی ہیں، کر رہے ہیں، یقیناً وہ قابل تحسین بھی ہیں، قابل مبارکباد بھی ہیں، اور میری یہ خوش نصیبی ہے کہ میں اس ادارے سے جڑا ہوا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔